بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ ان ساری آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ووٹ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ یہ ووٹ جب ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں ہم امانت گویا ہم اس کے کرسی اس کے سپرد کر رہے ہیں کہ یہ کرسی آپ لے لیں، میئرشپ کی کرسی آپ لے لیں، وزیر اعظم کی کرسی آپ لے لیں، قومی اسمبلی کی کرسی آپ لے لیں، ہم اس کو یہ کرسی پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ امانت ہم اس کو دے رہے ہیں کہ اس کے اہل آپ ہیں، آپ اس کام کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کے حق میں ایک طرح سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میری نظر میں میرا ضمیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی زیادہ اہل ہے اس کرسی کا۔ ہمارے ہاں جو ووٹ دیے جاتے ہیں وہ پارٹی کی بیس پہ دیے جاتے ہیں کہ میں اس پارٹی کا ہوں تو میں نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ کراچی کے اندر ابھی حالیہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کراچی کی اگر آپ صورتحال دیکھیں کہ کراچی میں آپ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں، آپ یہاں بجلی کا مسئلہ دیکھ لیں، آپ یہاں سیوریج کے مسائل دیکھ لیں، ذرا سی بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بارش جب ہوتی ہے تو پانی چلا جاتا ہے، اور جب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو سڑکیں چلی جاتی ہیں۔ آدمی جب جا رہا ہوتا ہے سڑک پر تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو روڈ ہے سیدھا، وہ اس لیے کہ وہ 10 مہینوں سے اسی روڈ پہ آ رہا جا رہا ہے، وہ یوز ٹو ہو گیا ہے اس روڈ کے ساتھ، اور بارش میں اسی روڈ پہ چلتا ہوا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ کھڈے کے اندر چلا جاتا ہے، نالے کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سڑکیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، جو گلیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، جو روڈ بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اتنا ناقص مٹیریل اس میں استعمال ہوتا ہے، اتنا اس کو یعنی اتنی اس میں کرپشن ہوتی ہے کہ الامان الحفیظ۔ دیکھیں کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کو غریب پرور شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ صدقات دیتے ہیں، پوری دنیا میں لوگوں کے کام آتے ہیں، چیریٹی میں سب سے آگے ہے۔ یہاں دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں، سب کو جابز ملتی ہیں، سب کو نوکریاں ملتی ہیں، سب کو کمانے کے ذرائع ملتے ہیں۔ نہ جانے ٹیکس کو اگر آپ دیکھیں کراچی جتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے ملک کو، تاریخ ساز اور ریکارڈ ساز ٹیکس کلیکٹ کیا حکومت نے اس سال کراچی سے۔ اس ساری صورتحال کے باوجود کراچی کو جس طرح لاوارث چھوڑا ہوا ہے حکومتوں نے، جن لوگوں نے بھی یہاں حکومتیں کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کراچی کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی۔ یہ اب اہل کراچی کا بہت بڑا امتحان ہے، اور ابھی گیند آپ کے کورٹ میں ہے، ابھی آپ کے پاس ہے فیصلہ، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کو اہل سمجھتے ہیں۔ اگر دوبارہ اپنے قومیت کی بنیاد پر، پارٹی کی بنیاد پر، اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر کہ آدمی جیت جائے گا، میرا یہ کام کروا دے گا، مجھے نوکری دلوا دے گا، اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر اپنے شہر کے مفاد کو آپ قربان کر دیتے ہیں، اپنی عوام کے مفاد کو آپ قربان کر دیتے ہیں، تو اگر ایک نااہل آدمی آپ کے ووٹ کی وجہ سے آ کر مسلط ہوتا ہے تو وہ جہاں جو ظلم کرے گا عوام پر، جہاں وہ کرپشن کرے گا، اس میں اس ووٹ دینے والے کا پورا حصہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی اپنی پوری تحقیق کر لیتا ہے، پورا اطمینان کر لیتا ہے، اور اپنے ضمیر کے مطابق جس کو اہل سمجھتا ہے اس کو ووٹ دے دیتا ہے کہ بھائی یہ آدمی اس شہر کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یہ آدمی شہر میں کام کرتا ہے، یہ پارٹی ایسی ہے جو کام کر سکتی ہے، ان کے پاس ٹیم ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا وہ پارٹی غلط کام کرتی ہے تو ایسی صورت میں تو یہ آدمی ذمہ دار نہیں ہے ووٹ دینے والا۔ لیکن اگر اس نے ووٹ دیا ہی اس بیس پر ہے کہ اس نے اہلیت کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیا بلکہ مفادات کو دیکھ کر ووٹ دیا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں ووٹ دینے والا بھی پوری طرح ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے کراچی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دفعہ آپ یہ طے کر لیں، خدا نہ خواستہ اگر 5 سال مزید ایسے لوگوں کو مل جاتے ہیں جو کراچی کو اسی طرح لاوارث چھوڑتے ہیں جس طرح اس وقت کراچی کی سچویشن ہے، تو پتہ نہیں 5 سال بعد کراچی کی پھر کیا صورتحال ہوگی۔ ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل باصلاحیت قیادت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا میئر اس کراچی کو عطا فرمائے جو اس کراچی کا درد رکھتا ہو، کراچی کے لوگوں کا درد رکھتا ہو، کراچی کے مسائل کو سمجھ سکتا ہو، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔